یہ عشرہ مغفرت کا کیوں کہلایا جاتا ہے اور کیا کیا چیزوں کی پاسداری ہمیں کرنی چاہیے اس عشرے میں؟ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، میرے حل میں دونوں مہمان ساتھ نہیں ہیں تو ان کا وقت بھی مجھے مل رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قدر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ قانون سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ سب مانتے ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ قانون سے بالا ہے، اللہ نے کسی قانون پر عمل نہیں کرنا، اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے قانون بنایا، ترتیب بنائی ہے۔ وہ کیا بنایا ہے؟ اللہ کی مختلف صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد رحمتی ان سبقت غضبی، فرمایا میرے غصے پر، میرے بندے کے معاملے میں میری رحمت حاوی ہوگی، یعنی میرا غصہ امیر نہیں ہو سکتا، یہ معمور ہے، اور میری رحمت امیر ہے۔ جہاں میرے بندے کا معاملہ آئے گا تو رحمت کی سنی جائے گی، غصے کا اظہار کم ہوگا۔ اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو عشرہ ہے، عشرہ مغفرت، آپ اس کو سامنے رکھ کر اس بات کو یوں سمجھیے، اس ٹاپک کو، کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے اللہ نے بے شمار بہانے رکھ دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں اکثر وصیت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، بات کوٹ کی جاتی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی نیت رکھی ہے۔ آپ حج کریں گے، بغیر نیت کے حج نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز پڑھیں گے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہو سکتی۔ آپ روزہ رکھیں گے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ کا پیار دیکھیے بندے کے ساتھ، کہ بندہ بغیر نیت کے بھی اگر استغفار کہتا ہے استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے بغیر نیت کے کہا، مگر مجھے استغفار اپنے بندے کی اتنی پسند ہے کہ اس نے غیر ارادی طور پہ بھی کہا تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے توبہ لمن یوجد فی صحیفۃ استغفار کثیرہ، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا، سب سے زیادہ توبہ ہوگی۔ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار کہتے ہیں اپنی غلطیوں کی معافی کو طلب کرنا۔ آج پورا کا پورا یہ عشرہ دیکھیں، پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، یہ دوسرا بھی گزر جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے کام میں مگن ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ممبر پہ تشریف لائے، آپ نے ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ممبر پہ قدم رکھتے چلے جا رہے ہیں اور آمین کہتے جا رہے ہیں، دعا کون کر رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ اب جبرائیل کوئی کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر تو کرتے نہیں ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جبرائیل نے کیا کہا؟ فرمایا جبرائیل نے کہا جس بندے نے اپنے ماں باپ میں سے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جس بندے نے میرا نام سنا ہو اور مجھ پر درود نہ پڑا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ مجھے آپ بتائیے میری بہن کہ وہ دعا جو اللہ کے حکم سے مانگی جائے، جس پر مانگنے والے جبرائیل علیہ السلام ہو اور آمین کہنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ بالکل اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس رمضان کو پاؤ اور تم اپنی مغفرت نہ کرواؤ، دیکھو انسان کے معاملے میں اللہ بڑا غیور ہے، انسان سارے گناہ کرتا ہے، انسان کبھی کبھی مایوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں امپلائی ہوں، جس طرح کمپنی کا امپلائی ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں کمپنی کے اختیار میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امپلائی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو نے جتنے مرضی گناہ کر لیے، جتنی مرضی سیاکاریاں کر لیں، میری نافرمانیاں کر لیں، لیکن تو تخلیق تو میری ہے نا،
تجھے بنایا میں نے ہے. دیکھیں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا تو اللہ نے کہا کن، سارا جہان بن گیا. زمین و آسمان، بحر و بر، شمس و قمر، خشک و تر، یہ سارے جہان بن گئے. مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کن نہیں کہا. اللہ کن کہہ کے بنا سکتے تھے. اللہ نے کہا خلقتہ بیدیا، اے میرے بندے تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آج تو میری نافرمانی کرتا ہے، آج تو میری بات نہیں مانتا، آج میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، آج تو مجھ سے دور ہے. آنکھیں میری ہیں 250 پانی پہ چلتی ہیں، میں نے چلا رکھی ہیں. ایک ایک گردے کے اندر 11,000 فلٹر میں نے لگا رکھے ہیں. تو ڈائلیسس کرواتے ہفتے 2 مرتبہ، وہی تیرے چھوٹے چھوٹے گردے روزانہ 36 مرتبہ تجھے ڈائلیسس کرتے ہیں. کبھی تو نے ان کا شکر ادا کیا؟ پھر بھی اللہ کہتا ہے تو بندے تو میری بناوٹ ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو نے جتنی مرضی نافرمانیاں کر لیں، اب تو نافرمانیاں کرتے 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 بوڑھا ہو گیا، تیری کمر جھک گئی، پیسہ بچوں نے لے لیا، دولت تجھ سے چلی گئی، یاروں نے منہ موڑ لیا، حسن تجھ سے روٹ گیا، تیرا روب دبدبا ختم ہو گیا. اب تیرے ہاتھ لڑکھڑانے لگے. میں اپنی آخری بات مکمل کر لوں. تیرے ہاتھ لڑکھڑانے لگے، اب تو ایسا کر پلٹ کے واپس آ، تیرا رب بڑا کریم ہے. بالکل بے شک.